اتلن سخت مزاج، اجڈ شخص سے تم دوستی مت کرو، ایسے کھردرے بد مزاج بد اخلاق انسان سے. اصل میں اتل کہتے ہیں سخت گیر انسان کو، اتلا کہتے ہیں کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا. اگر کوئی شخص اپنی عادات میں اس حد تک سخت مزاج ہو کہ وہ صرف زبانی باتوں پر ہی نہیں بلکہ ہاتھا پائی پر سے بھی گریز نہیں کرتا، اور انتہائی اکھڑ مزاج ہے اور درشت ہے، بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص سے بھی بچ کے رہنا. کیوں بچ کے رہنا؟ کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہیں جو بد مزاج اور اکھڑ ہو تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گی، یا پھر ایٹ لیسٹ یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو دین کی خدمت کرنے والے کو جہاں ایک طرف خود اچھے اخلاق کا ہونا ہے، وہاں دوسری طرف ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جن کے اندر ایسے اخلاق ہوں. بدنامی ہو جاتی ہے. اتل بعد ذالک زنیم، زنیم کا معنی ہے بدذات، بدنام. زنیم اصل میں زنمت ان سے، زنمہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زیادتی. اور اسی طرح بکری کے گلے میں جو گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ الگ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، یا کان کے پاس سے الگ گوشت لٹکتا ہے، تو اس کو بھی زنمہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی ایکسس، اب نارمل گروتھ. تو زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس میں سے نہ ہو. یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ فلاں نسب میں سے ہے، فلاں نسب رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس میں سے ہے نہیں. بعض اوقات بدذات یا بے اصل قسم کے لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے ناموں سے منسوب کر لیتے ہیں. عرب معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہاں حسب نسب کی بہت امپورٹنس تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ذاتوں اور نسلوں اور قبیلوں کے ناموں میں جیتے ہیں اور جن کے نزدیک یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے کہ جو ان کی ذات برابر نہ ہو. اب وہ لوگ جو معاشرے میں مثلاً ولد الزنا تھے یا جن کی اصل نہیں پتہ ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کسی بڑے خاندان کے ساتھ منسوب کر کے کہ ہماری اصل نہ پتہ چلے کسی کو. اب یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص کردار کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کیونکہ یہ باتیں جو کی گئی اس میں پائی بھی جاتی تھی اور جو انجام بتایا گیا وہ اس کے ساتھ پیش بھی آیا. اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں تھا. 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے یہ بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. تو وہ اصلاً قریش سے نہیں تھا، لیکن قریش کی چونکہ ایک بہت عزت تھی یا بڑا مقام تھا تو وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرتا تھا. آپ لوگوں کے ہاں چونکہ شاید اتنی ذات پات کی اہمیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی اس اصلیت کو بھی یہاں کھولا گیا کہ وہ آپ کو مجنون کہتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو تم پہ باتیں بنا رہا ہے وہ تو خود ایسا ہے. اتل بعد ذالک زنیم،